بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام احترام رمضان میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان کی یہ خوبصورت ساعتیں گزر رہی ہیں اور آج ہم جس موضوع کو اس پروگرام کا موضوع بنائیں گے وہ ہے رزق حلال. کہ روزہ اور رزق حلال اس کا کیا کمبینیشن ہے کہ ایک انسان روزہ رکھ کر رزق حلال کے استعمال کر سکتا ہے، رزق حلال کے ساتھ وہ روزہ رکھے تو وہی مقبول ہوگا یا نہیں. اس پر ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے وطن عزیز پاکستان کا معروف اور ممتاز نام جناب راشد اعظم صاحب تشریف فرما ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اور میں التماس گزار ہوں جناب راشد اعظم صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا در دیکھے، تیرے در آئے تیرا در دیکھے. اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کر دیا راشد بھائی آپ نے. وہ پورا نقشہ آپ نے حرم کا کھینچ دیا، اور وہی تمنا جب اللہ نے ہمیں آج کی توفیق عطا فرمائی تھی تو ہم یہی ہم پڑھ رہے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد ہم طواف کر رہے تھے اور یہی پڑھ رہے تھے. ہمارے ساتھ عمران شیخ اطاری صاحب بھی تھے. تو اتنا آپ یقین جانیں کہ اتنا سرور، اتنا مزہ آیا، اور آج آپ نے اس مزے کو دوبالا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اصل میں بات ہے عقیدت اور محبت کی، وہ حضور کی نعت اور حمد ہو، حضور کی نعت ہو. آپ جس انداز میں پڑھیں، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اس کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. حضور سے پیار کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی باتیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائے اور اس ٹرانسمیشن کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. احترام کی جب بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں, تو پھر بات آتی ہے کہ جب ہم جو کھا رہے ہیں, جو لقمہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو رہا ہے, جو ہمیں تقویت عطا کر رہا ہے, جو ہمیں بولنے کی سکت عطا کر رہا ہے, جو ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت فراہم کر رہا ہے, آیا وہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ یہ جاننا اس وقت کے معاشرے کے لیے, ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج کا موضوع بھی یہی ہے. ہم گفتگو کریں گے حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی صاحب سے کہ یہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ روزے کے ساتھ رزق حلال کا کیا کنیکشن ہے, کیا کمبینیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ رزق حلال کا رمضان المبارک کے ساتھ یا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے. ظاہر ہے کہ رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے. نماز اور دیگر فرائض کے بعد رزق حلال بھی ایک عبادت ہے. کیا بات ہے, اور فرض ہے رزق حلال کمانا. بے شک بے شک. اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ روزے کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ صرف رزق حلال کا روزے ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں, چاہے وہ نماز ہے, حج ہے, جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب کے ساتھ رزق حلال کا تعلق ہے. اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب کریم نے ہم عام لوگوں کو تو دور کی بات ہے, خود انبیاء کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کرام, اے میرے نبیوں, رزق حلال کھاؤ, نیک عمل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور کم و بیش 6 سے 7 مقام ہے قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال کا پہلے حکم دیا, شکر کا, حمد کا اور نماز اور دیگر اعمال کا بعد میں. واہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یا ایھا الرسولو, اے رسولو, کلوا من الطیبات, پاک رزق کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل کرو. واہ واہ. تو رزق حلال پہلے ہے, اس لیے کہ رزق حلال کھانے سے انسان کا باطن صاف ہوتا ہے اور باطن میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے. دل صاف ہوگا تو ظاہر ہے کہ اعمال میں بھی اخلاص پیدا ہوگا, اور وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول ہے. تو یہ رزق حلال کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ رزق حلال باطن کی صفائی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمارے مشائخ چشتی ہوں, قادری, نقشبندی, سبھی اپنے سالکین کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا رزق حلال, صدق مقال, رزق حلال کھاؤ اور صدق مقال یعنی زبانی سچی بولو, سچی زبانی بولو. یہ اگر 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کے اعمال میں بھی نور پیدا ہوگا. قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس کی کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں رزق حلال کھانے والوں کے لیے, اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 15 سے 20 مقام پر رزق حلال کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور نبیوں کو اور سبھی مسلمانوں کو, سبھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ رزق حلال کا سلسلہ, اس کی صورتیں بہت بڑی ہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک رزق حلال اور اس کی ضد جو ہے وہ رزق حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور رزق حلال کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی لیے فرمایا ہے, ظاہر ہے کہ رزق حلال کا ہماری عبادت کے ساتھ تعلق ہے, اور قرآن مجید میں بار بار اس کا فرمانا ہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس کے اندر کوئی راز رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اور دوسری آیت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگوں ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ جس وضو سے نماز ادا کرے گا, وہ بجلی کا جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ کنڈے کی بجلی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مفتیان کرام؟ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اہل علم کی رائے مختلف ہو, پر میں یہ کہتا ہوں, اور یہ بھی اہل علم کی رائے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ چوری کے پانی سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھ لی تو نماز بھی ہو جائے گی, وضو بھی ہو جائے گا, پر چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ سے ہوگا.
چوری کرنے کا جو گناہ ہے اور وہ الگ سے ہوگا. چوری کرنا رزق حرام میں شامل ہو جاتا ہے. حرام میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے ہی سود کے کاروبار سے یا کسی بھی طریقے کا ناجائز کاروبار کیا اور اس کی آمدنی سے روزہ رکھا یا روزہ افطار کیا, تو روزہ رکھ بھی لیا. روزہ تو رکھنا اس کو واجب تھا, ٹھیک ہے, اور روزہ رکھنے کے لیے کیونکہ نیت چاہیے ہے, کھانا ضروری نہیں ہے. افطار کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے. بالکل. تو روزہ رکھنے کا جو سلسلہ ہے روزہ اس کا ہو جائے گا, افطار بھی ہو جائے گا, مگر رزق حرام کمانے کا اور کھانے کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگا. تو جو رزق حرام کھائے گا اس کے بارے میں تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, جنت حرام ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم کا حصہ رزق حرام سے پرورش پاتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اب بتائیے پھر آپ کی نماز کہاں گئی, آپ کا روزہ کہاں گیا, آپ کی ریاضت کہاں گئی, آپ کے وظائف کہاں گئے, سب دھرے کے دھرے رہ گئے, ختم ہو گئے. حرام کھانے کا. اب لیکن جیسے شراب ہے, فرمایا گیا کہ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کسی بھی قسم کا نشہ ہے, جس طرح کی سگریٹ ہے یہ بھی نشہ ہے. نہیں, سگریٹ نشے میں نہیں آتی ہے. اچھا, نشہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو ڈھانپ دے, عقل کو خراب کر دے, کہ بندے کو یہ فرق ہی نہ رہے کہ یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, میں کہاں بیٹھا ہوں, گالیاں بکے اول فول, تو وہ الگ چیز ہے. اچھا, تو رزق کے حلال کھانے کی کیا برکات ہیں, برکتیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ اسلام ہمارا جو کہ دین فطرت ہے, کوئی بھی حکم اس کا ایسا نہیں ہے جو کسی وجہ بغیر وجہ کے نافذ کر دیا گیا ہو. وجہ ضروری ہے, اس کے پیچھے ریزن ضروری ہے. تو کیا اس کے پیچھے بیان دا ریزن کہ کیسے جو ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حرام قرار دیا گیا, رزق حلال و حرام, اس کا کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں طہارت کو پسند کیا گیا ہے, اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر طہارت ضروری ہے اور ناپاکی سے بچنا ہے. صحیح. اب رزق حرام جو ہے یہ ایک طرح کی باطنی ناپاکی ہے, اندر کی گندگی ہے. اب ظاہر ہے کہ اندر صاف ہوگا تو جو ہم دعا کریں گے, جو عبادت کریں گے, قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. ایسے لوگ اگر غلطی سے بھی حرام لقمہ ان کے پیٹ میں چلا جائے, ان کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو شاید سنا ہو واقعہ, آپ نے یاد ہو آپ کو, کہ حجاج ابن یوسف ایک ظالم ترین گورنر گزرا ہے. حجاج ابن یوسف نے, اس نے سنا کہ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میرا ظلم شہرہ ہے اس کا, اگر اللہ والوں نے میرے خلاف بد دعا کر دی تو میری حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس نے اس وقت کے جو علاقے میں مستجاب الدعوات لوگ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی, ان کو دعوت دی اور ان کو دھوکے سے حرام کھلا دیا, اور کھلانے کے بعد کہا کہ اب میں بے فکر ہوں, کیونکہ یہ لوگ تھے اگر میرے خلاف بد دعا کرتے تو ان کی بد دعائیں میرے خلاف قبول ہو جاتی. اب میں نے ان کو حرام کھلا دیا, مجھے اب فکر نہیں ہے. اللہ اللہ. بڑی پرنور ساعتیں جاری ہیں, اور ان پرنور ساعتوں کو مزید پرنور بنانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راشد اعظم صاحب. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر اللہ کا لب پر لانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے, ہم نے نبی سے سیکھا ہے. ذکر خدا گھر گھر پہنچانا, دین خدا گھر گھر پہنچانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے. رب ہے موتی میں ہوں قاسم, یہ بھی نبی نے بتلایا. رب ہے موتی میں ہوں قاسم, یہ بھی نبی نے بتلایا. کہ جس کا کھانا اس کا گانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے, ہم نے نبی سے سیکھا ہے. ہوگی شفاعت ختم نبوت
پر قائم ایمان رکھو، ہوگی شفاعت ختم نبوت، پر قائم ایمان رکھو، سو مت جانا پہرا لگانا، سو مت جانا پہرا لگانا، ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ اور بڑا خوبصورت حاصل کلام اور قابل سماعت شعر ہے، اور اس محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ مولا حسین سے جو محبت نسبت رکھتے ہیں، کچھ عقیدت اور محبت کا اظہار میں نے اپنے قلم سے اس طرح کیا ہے۔ ہاں دین کی خاطر گھر کو لٹا کر درس حسین یہ دیتے ہیں، دین کی خاطر گھر کو لٹا کر درس حسین یہ دیتے ہیں کہ سر کٹ جائے سر نہ جھکانا، کہتے تھے نانا سر کٹ جائے سر نہ جھکانا، ہم نے نبی سے سیکھا ہے، اپنے نصیب پہ راشد اعظم سجدہ شکر ادا کر لو، اپنے نصیب پہ راشد اعظم سجدہ شکر ادا کر لو، کہ ان کی نعتیں ان کو سنانا، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ کیا منظر ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت سے حضور نبی کریم سرور کائنات نے فرمایا ہوگا کہ حسان ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے میری نعت سنا دو۔ جب وہ نعت سناتے ہوں گے تو ہم نے تو حضور سے سیکھا، حضور نے فرمایا کہ نعت سناؤ، تو ہم نے حضور سیکھا کہ نعت کس طرح سنانی چاہیے۔ ہاں ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ان کی نعتیں ان کو سنانا سنانا۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت لکھا آپ نے اور پڑھا بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی صاحب کی جانب۔ رزق حلال کھا کر عبادت کی جائے وہ عبادت قبول ہے، اور رزق حرام کھا کر جو عبادت کی جائے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جی، رزق حلال کی ہمارے مذہب مہذب میں ایک ایسی اہمیت ہے کہ تمام صحابہ کرام کی حیات کو اگر دیکھا جائے اور سلف و صالحین ائمہ کی حیات کو دیکھا جائے، انتہائی احتیاط۔ مثلاً جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کوفہ میں ایک بکری کھو گئی، پتہ چلا کسی کی بکری کھو گئی ہے، کم و بیش 40 دن تک انہوں نے بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا کہ نہ جانے وہی گوشت مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ اور ایسی احتیاط کہ آج کل دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، ریڈی والا کھڑا ہوا ہے اور بغیر اجازت کے 2-4 اٹھا کے کھا لیے، کھجور رکھا ہوا کھا لیا، کوئی چیز کیلا ہے کھا لیا، اور بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اگر وہ اجازت دے گا بھی تو بدلے نہ خواستہ، یہ غلط ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ائمہ نے، صحابہ کرام نے رزق حلال کے حوالے سے کیا احتیاط کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ آپ کا کھانا لانے کے لیے خادم تھا، وہ آپ کو کھانا لا کر دیتا، آپ پوچھتے کہاں سے لائے، کیسا کھانا ہے، پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت نے پوچھا نہیں اور ایک لقمہ لے لیا۔ پھر خادم نے خود عرض کیا حضور پہلے تو آپ پوچھتے تھے کہاں سے لائے کیسا ہے، پر آج آپ نے پوچھا نہیں، فرمایا کہ ہاں یار مجھے تو جلدی میں یاد نہیں رہا، پر تم بتاؤ کہاں سے لائے۔ کہنے لگا حضور زمانہ جاہلیت میں دم جھاڑ کا کام کرتا تھا، منتر پڑھا کرتا تھا،
تو ایک فیملی ایسی ہے کہ جس میں کوئی مریض تھا تو میں نے دم جھاڑ کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. آج ادھر سے میں گزر رہا تھا، ان کی شادی تھی یہودیوں کی، تو انہوں نے مجھے اس کا اجرت میں جو ہے دم جھاڑ کی اجرت میں مجھے جو ہے وہ کھانا دیا، تو وہ میں نے آپ کو پیش کیا. فرمایا تم نے تو مجھے آج ہلاک کر دیا. اللہ. تو آپ نے گرم پانی منگوا کے بڑی اپنے اوپر شدت کر کے اس ایک لقمے کو باہر نکالا. خادم نے کہا کہ حضور اس پہ اتنی تکلیف کر رہے ہیں، ایک ہی لقمہ. فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جسم کا جو حصہ رزق حرام سے پرورش پائے گا اس پر جنت حرام ہے. اللہ اللہ. ہمارے تمام ائمہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے. نوکری ہے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، جو ٹائم آپ نے طے کیا ہے پورا وہاں گزاریں. پورا کام وہاں کر آپ کو دیا گیا اس کام کو من و ان کریں، اس میں خیانت نہ کریں، تاکہ جو لقمہ آپ اب دیکھیں. سب سے بڑا ایک نقصان اس وقت گھر گھر میں بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان کیوں ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ ہے. وجہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال دو گے تو اولاد فرما بردار ہوگی، اور اگر رزق حرام دیا تو ان سے فرما برداری کی توقع اور امید نہ رکھو. کیا بات. یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے، مگر اس طرف ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. رزق حلال کی بہت بڑی فضیلت. کیا کہنے. جزاک اللہ. وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے عبدالقادر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ان کے والد گرامی کا کہ وہ سیب تیرتا ہوا آیا تھا، اس سیب وہ کھا لیا، اور سیب کھانے کے بعد کتنا عرصہ انہوں نے باغ کی خدمت کی، وہاں رہے. پھر اس کے بعد کے معاملات پورا واقعہ تو اس وقت میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن مختصراً یہ بات کہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، ہمارے جو بزرگان دین تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، وہ اس قدر رزق حلال اور رزق حرام میں تمیز کرتے تھے کہ ایک سیب کھانے کی انہوں نے کتنی سزا بھگتی، کتنا انہوں نے خدمت کی، اس کے بعد اس کا اجر انہیں مل گیا. لیکن جو ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو اپنی جاب ہے ہماری، اس میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ہم اس کے علاوہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اس وقت جو ہماری صورتحال چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ اس وقت جو ہمارے وزراء ہیں، ہمارے جو آفیسر ہیں، ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اپنا حال دیکھ لیں کہ یہ اختیارات کا ناجائز تجاوز کر کے جو مال کمایا انہوں نے کمایا ہے، رزق حرام جو کمایا، وہ اپنی اولاد کے لیے رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پارسائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے، اپنے تمام ہی عزیز و اقارب کو اسی کی دعوت دینی ہے کہ ہم نے ایسا کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہمارے نہایت ہی پیارے بہت خوبصورت ثناخواں جناب راشد اعظم صاحب کے کلام پر کریں گے، ان کی نعت پر کریں گے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، کہ زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکاں بولا، زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکاں بولا، زمین و عرش کا پایا میرے سرکار کا سایہ، کہ نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے، نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے، میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ، میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ،
बरोज़े हश्र ढूंढेगी कड़कती धूप में उम्मत, मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया। चला करता था एक बादल रसूल पाक के सर पर, कि कुल आलम पे ठहराया मेरे सरकार का साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आखिरी शेर से कबल ये शेर आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ, और इस उम्मीद पे कि इस पे दाद चाहता हूँ कि ये शेर मेरी उम्र से 1500 साल बड़ा है और मेरी हैसियत नहीं कि मैं इसे अदा कर सकता था, लेकिन कह रहा हूँ क्या। हाँ, सरे अनवर से जब जुल्फे रुखे अनवर पे जा ठहरी, हसी जुल्फों ने बिखराया मेरे सरकार का साया। कि सदा लिखो पढ़ो चूमो मोहम्मद नाम है राशिद, क्या तुमसे खूब लिखवाया मेरे सरकार का साया। ज़मीं पे ना कभी आया मेरे सरकार का साया।